کبھی کبھار کوئی کسی بات کو مصلحت کے طور پر کوئی فروئی بات ہوتی ہے تو اس کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے اور یہ سب کچھ جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے مسلمانوں کے آپس میں افتراق کا۔ وہ ہم پڑھا کرتے تھے، ہماری پنجاب میں ہم پڑھتے تھے نا، تو سکول کی ایک ہمارے نصاب کے اندر جو ہے وہ ایک کہانی ہوتی تھی۔ کہانی، وہ ایک شخص ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں اور ان کے بیٹے جو ہے نا آپس میں لڑتے ہیں، اولاد ان کی 5 بیٹے سب لڑتے ہیں آپس میں۔ باپ بڑا زیرک انسان تھا، اس نے کہا کہ بیٹوں کو کیسے سمجھاؤ؟ اس نے سب بیٹوں کو کہا کہ بیٹا ایسا کرو، تم ہر ایک جائے اور ایک ایک لکڑ لے کر آئے، لاٹھی ایک لے کر آئے۔ وہ ایک لاٹھی لے کر آئے تو اب 5 لاٹھیاں ہو گئیں۔ ان 5 لاٹھیوں کو اس نے ایک گٹھڑی بنا لی، سب کو اکٹھا باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد پھر اب ایک بڑے بیٹے کو دیا، بیٹا اس کو توڑو۔ اس نے بڑا زور لگایا، یوں رکھا، ادھر سب طریقے آزما دیے، 5 لاٹھیاں اکٹھی ہیں، کہاں ٹوٹتی؟ دوسرے بیٹے کو، تیسرے کو، 5 بیٹوں کو کہا توڑو ان کو، تو کسی سے وہ 5 لاٹھیوں کی گٹھڑی نہ ٹوٹی۔ کہا بیٹا اب ان کو کھول دو، کھول دیا، ایک ایک لاٹھی ان کو دے دی جو لے کر آئے تھے، کیا بیٹا ان کو توڑو۔ اس نے بڑی آسانی کے ساتھ ہر کسی نے توڑ دی۔ فرمایا بیٹا یہ تمہیں مثال دی ہے، میں نے یہ مثال دی ہے، تمہارا افتراق، تمہاری آپس میں لڑائی، جنگ و جدل، اس طرح رہو گے تو کوئی بھی دشمن تمہیں توڑ دے گا، اور اگر اکٹھے رہو گے تو جس طرح یہ 5 لکڑیاں اکٹھی ہو گئی تھیں کوئی دشمن تمہیں توڑ نہیں سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم تفرقے کے اندر اس قدر بٹ گئے کہ دشمن آسانی کے ساتھ ہر جگہ پر توڑ رہا ہے، ٹوٹ رہے ہیں ہر جگہ پر۔ یہ ریت کے ذرے کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ ریت کا ذرہ ہوا اٹھاتی ہے کئی ہزاروں کروڑوں ذروں کو، یہ ریت اٹھا کر کبھی کہیں گھما دیتی ہے، کبھی کہیں گھما دیتی ہے۔ ایک مقام پر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ بوریاں جو ہے، بڑی بڑی بوریاں وہ بھری رکھی ہیں، اور اندر جو ہے وہ ایک کوئی آفس ہے کسی سیکورٹی ادارے کا۔ تو میں نے پوچھا کہ بوریاں کیوں بھری ہے؟ کہنے لگے یہ حفاظت کے لیے رکھی ہیں، یہ دیوار دے دی ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے ریت ہے، ریت کی بوریاں بھر کر وہ اندر جو سیکورٹی ادارے کے لوگ رہتے تھے، بڑے بڑے افسر، ان کے سیکورٹی کے لیے باہر دیوار دے دی ریت کی۔ ارے ریت کا وہ ذرہ جس کو ہوا کہیں میلوں تک اڑا دیتی ہے، جب ریت کے ذرات ملتے ہیں تو کہا گیا کہ گولی اس ریت سے نہیں گزر سکتی۔ اب بڑے سے بڑی کلاشنکوف کی گولی ہے نا، اس کو کسی ٹیلے پر مارو نا اس ریت کے ذرات پر، اور وہ پار ہو جائے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ وہ متفق ہوئے ذرات جب وہ ٹیلا بن گیا، جب وہ ایک جمع ہو کر ایک مضبوط جتھا بن گیا، اس کے بعد وہ تھے تو تھوڑے تھوڑے ذرات، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اب وہ اس قدر ان کی طاقت ہو گئی کہ وہ گولی جو انسان کو چھلنی کر دیتی ہے وہ ذروں سے نہیں گزر سکتی، ذرات سے نہیں گزر سکتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ مت بنو، فرقہ مت بنو۔ یہ جس حالت میں تھی سلطنت عثمانیہ، یہ بھی قومی عصبیت تھی۔ آج سے 100 سال پہلے یہ عصبیت عرب کی جاگی تھی، عصبیت کہ ہم پر یہ سلطنت عثمانیہ، ترکی ہم پر کیوں مسلط ہے؟ پھر جس قدر اس کا شیرازہ بکھرا تو آپ کے سامنے ہے۔ اور آج اگر وہ سلطنت عثمانیہ ہوتی تو آج یہ مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اور یہ علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا نا، علامہ اقبال نے، ابھی میں شعر لکھ رہا تھا، علامہ اقبال نے اس عصبیت کو یہ بیان کیا کہ جس وقت عرب کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو عربی ہیں اور یہ عجمی ہم پر کیوں مسلط ہے،
تو پھر اس میں اغیار کی دخل اندازی ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا۔ تو علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ یہ بت یعنی یہ بات جو بنائی جا رہی ہے کہ یہ عجم ہم پر کیوں مسلط ہے، یہ قومی عصبیت کا بت جو آج ہر جگہ پر موجود ہے، قومیت کے حوالے سے، لسانیت کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، مذہبی فرقوں کے حوالے سے، اور مذہب کے فرقے رہیں تو یہ صرف مذہب تک محدود رہیں تو میں نے کہا یہ رحمت ہے۔ جب کفر شرک تک چلے جائیں تو یہ زحمت بن جاتا ہے، یہ زحمت ہے۔ اور کفر شرک کیا ہے کہ مذہب کے فرقے وہ رحمت ہے، لیکن جب مذہب میں سیاست آ جائے تو تب زحمت بنتی ہے۔ یہی سیاست ہے نا، میرے خلاف کیوں فتویٰ دے دیا، میں نے یہ لکھا تھا انہوں نے کیوں یہ لکھ دیا، یہی سیاست ہے۔ تو یہ جو قومیت کا بت ہوتا ہے تو اس کے متعلق فرمایا یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے۔ فرمایا یہ بت جو تراشا گیا ہے قومیت کے نام پر، یہ بت نئی تہذیب کا گھڑا ہوا ہے، نئی تہذیب کا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ بت جو گھڑا گیا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا غارت گرے کاشیانہ دین نبوی ہے۔ یہ غارت گرے دین نبوی کا جو کاشیانہ عمارت جو بنی ہوئی ہے، یہ اس کو غارت کرنے کے لیے یہ بت گھڑا گیا ہے۔ پیچھے اغیار کا ہاتھ تھا۔ آپ مجھ سے پیار زیادہ اس حوالے سے آپ علم عمل جانتے ہیں، عمل جانتے، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں کہ کیا پیچھے کون سی قوت کار فرما تھی، لیکن یہ بت ابھرا تو عصبیت کے طور پر، قومی عصبیت کے طور پر۔ فرمایا یہ بت جو نئی تہذیب کے نام پر گھڑا گیا ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دین نبوی کی جو کاشیانہ ہے نا عمارت، یہ اس کو غارت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، غارت کرنے۔ عراق کا حال دیکھ لیں آپ، عراق میں بھی جب جس وقت آپس میں یہ معاملہ ہو جائے، اس سے پہلے کا معاملہ، جس وقت تفرقہ فرقہ بھئی یہ فرقہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ علیزیز ہے، یہ فلاں فلاں ہے، جس وقت سنیت اور شیعیت کا آپس میں اختلاف اور فرقہ فرق کے اندر تبدیل ہوا، غارت گری کے اندر تبدیل ہوا، تو پھر دشمن نے فائدہ اٹھایا، پہلے انہی کو لا کر وہ ملک دیا، اب انہی کو مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ یہ بات کسی سے کوئی لکی ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دشمن ہمارا کون ہے؟ ہمارا دشمن یہودیت اور عیسائیت ہے۔ ہمارا دشمن وہ ہے جس کے متعلق اللہ اس کے رسول نے جن کے ساتھ یارانہ اور دوستانہ گاٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ پیچھے ہاتھ کسی اور کا ہے، لیکن ان اغیار کے ہاتھوں میں نادان مسلمان کچھ بک جاتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ ہمیں اس دنیاوی منفعت سے یہ چند دنوں کی منفعت تو مل رہی ہے، لیکن اس امت کے اندر جو تفرقہ پھیلنے والا ہے اس کا نقصان کتنا ہوگا یہ نادان دوست سمجھتے ہی نہیں۔ تو علامہ اقبال نے پھر اس سے پردہ اٹھایا، فرمایا یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشیانہ دین نبوی ہے، اور حضور کی امت کو درس دیا کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا دستور ہونا چاہیے۔ فرمایا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اے مسلمان تو توحیدی ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دین ہے، اور تو مصطفی ہے، تو مصطفی ہے۔ بس اسی بات کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ آپس کے تفرقے کو آپس کی ہوا دے کر ان کو فرق کے اندر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، آپس میں شیر و شکر ہونے کی ضرورت ہے، آپس میں محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے۔ مسائل کے اندر اگر کوئی کسی مسئلے پر کچھ بیان کوئی حدیث ہے، دوسرے پر کوئی اور حدیث ہے، تو ان کو تو ائمہ کرام نے بھی قبول کیا ہے، ائمہ کرام نے بھی، لیکن انہی کو آڑ بنیاد بنا کر
کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو گمراہ کہہ دینا، یہ ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔